عالم الغیب ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، مختار کل اللہ رب العزت کی ذات ہے، کائنات کے اندر جو چاہے مرضی کرے، اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ اپنا تعارف کروایا ہے۔ سورۃ اخلاص ہم پڑھتے رہتے ہیں، بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ اپنا تعارف کرا رہے اس میں، فرما دیجیے میرے پیغمبر اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں، اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ ماں باپ سے بھی پاک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک، فرما دیجئے میرے پیغمبر کے مالک الملک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس سے چاہتے ہیں دنیا کی بادشاہی دے دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جس سے چاہتے ہیں دنیا کی بادشاہی واپس لے لیتے ہیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرما دیتے ہیں، وتذل من تشاء، اور جس پر چاہتے ہیں ذلت مسلط کر دیتے ہیں۔ بیادک الخیر، ساری کی ساری بلائیں اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ان کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ عقائد میں سے سب سے پہلا نمبر عقیدہ توحید کا ہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، وملائکتہ، پھر دوسرے عقائد ہے اس کے فرشتوں پر ایمان لے آیا، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لے آیا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا، والیوم الآخر، قیامت پر میرا ایمان ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر ہو یا بری یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر میرا ایمان ہے۔ تو ایمانیات میں سب سے پہلا نمبر عقیدہ توحید کا ہے۔ یہ میں نے جو باتیں عرض کی ہیں ان کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ آج ہمارے جمعے کا عنوان ہے اسلامی نظام اور ہمارا اجتماعی عمل۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات آئی کہ لوگوں نے کہا ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں، بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو بیٹوں کی وجہ سے نام روشن ہوتا ہے، جب ان کا بیٹا ہی نہیں کوئی تو ان کا نام باقی نہیں رہے گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی، تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا، بے شک ہم نے، اعطیناک، عطا کیا ہم نے آپ کو، الکوثر، کوثر، ان شانئک فصل لربک وانحر، آپ کے ذمہ دو کام ہیں، نماز پڑھیں اور آپ قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ دم کٹا رہے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، آپ کا نام زندہ و جاوید رہے گا، آپ کے دشمن وہ دم بریدہ ہوں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے نام لینے والے بڑے ہوں گے۔ اور فرمایا انا اعطیناک، بے شک عطا کیا ہم نے آپ کو، الکوثر، ایک معنی مفسرین نے
حوض کوثر بھی، اور ایک معنی یہ کیا ہے خیر کثیر، خیر اور کثیر دو باتیں، خیر بھی ہوگی، ہمیشہ خیر ہوگی، اور خیر کثیر ہوگی۔ آپ کے نام لیوا بڑے ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ پاک نے دو کام لگائے، فصلی لی ربک، اور دوسرا کام وانحر۔ آپ اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکاتے رہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں، وانحر اور قربانی کرتے رہیں۔ بظاہر تو قربانی کی جاتی ہے ذی الحجہ میں، لیکن قربانی ہر وقت جاری، اپنی خواہشات کی قربانی دینا، برے اعمال کو چھوڑنے کی قربانی دینا، نیک اعمال کے کرنے کی قربانی دینا، اور اسلام کا جو نظام ہے وہ سارا کا سارا خیر کثیر ہے۔ سارے ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ہمارا اجتماعی عمل، ہمارے اعمال وہ اسلام کے خلاف ہے۔ میرے بھائی، میں یہ چاہتا ہوں آپ سب کی تربیت ہو جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں مولوی صاحب کی تربیت ہو جائے، ہم ایک دوسرے کی تربیت میں لگے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کی تربیت میں لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ایک انگلی دوسرے کی طرف کرتے ہیں تو چار انگلی اپنی طرف کرتے ہیں، ایک انگلی والا یاد ہے اور جس طرف چار واپس آ رہی ہیں وہ یاد ہی نہیں۔ اگر ہم سارے یہ کوشش کر لیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری اصلاح ہو جائے، ہم سب کی اپنی اپنی اصلاح ہو جائے، تو پھر کام بن جائے دنیا کا۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری اصلاح ہو یا نہ ہو، دوسرے کی اصلاح ہو جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی اپنی اصلاح ہو، آپ کی اپنی اصلاح ہوگی، آپ کے گھر کی اصلاح ہوگی، یہ بنیاد ہوگی معاشرے کی اصلاح کی۔ لیکن ہم سارے یہ چاہتے ہیں دوسروں کی اصلاح ہو جائے، مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ بے شک میں برا عمل کر رہا ہوں لیکن میں ٹھیک ہوں۔ دوسرے لوگوں کو برے اعمال چھوڑنے چاہیے، دوسرے لوگ برے اعمال نہ کریں۔ ہاں، جب میرے اوپر نکیر ہوگی، میرا اور آپ کا دھیان کس طرف ہے؟ اگر میرے برے عمل پر کوئی نکیر کرتا ہے، کوئی گرفت کرتا ہے، کوئی پکڑتا ہے، بے شک میرا برا عمل ہے، لیکن میں اس کے سامنے دلائل پیش کرنا شروع کر دیتا ہوں۔